الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی تمناؤں کے، اور وہ صرف ظن اور تخمین سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ حالت اور کیفیت بھی یہود کی بیان فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے مالک الملک نے فرمایا کہ یہ لوگ رسالت سے منکر ہوئے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ یہ جانتے نہیں تھے یا ان کو علم نہیں یا یہ جاہل ہیں، بلکہ یہ لوگ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ایک آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والا ہے، جو شافع محشر ہوگا اور تمام نبیوں کا سردار ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اس کی آمد اور اس کی بیس بھی اسی خطہ زمین میں ہوگی، مکہ معظمہ میں بیس ہوگی اور مدینہ پاک میں اس کی ہجرت ہوگی۔ اس علم، اس سمجھ کی وجہ سے یہ لوگ یہاں آباد ہوئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سب کچھ سمجھنے کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے منکر ہو گئے، اس وجہ سے کہ حسد، بغض اور لالچ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ حسد اور بغض تو یہ تھا کہ نبی ان کے قبیلے بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا۔ لالچ یہ تھا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو پھر ہم نے جو عام لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ترجمہ ہم اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، اور اس طرح جو ناجائز فائدہ لوگوں سے اٹھاتے ہیں اس سے ہم محروم ہو جائیں گے، اور یہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں گے، اس کا مطلب سمجھیں گے، تو یہ فوراً آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے اور اس کلام پر ایمان لے آئیں گے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ اس کلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جو تورات میں بیان کیے گئے تھے ان کو بدلا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ مثال کے طور پر تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانہ قد، سرمگی آنکھیں، گندمی رنگ اور نہایت خوبصورت ہوں گے، لیکن یہ نعوذ باللہ یہ بیان کرتے تھے کہ ان کا لمبا قد ہوگا، بال اٹھے ہوئے ہوں گے اور نیلی آنکھیں ہوں گی، غرض کہ ہر طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور خود بھی گمراہ تھے۔ اس لیے نہیں کہ ان کو علم نہیں تھا، بلکہ وہ سب جان بوجھ کر صرف حسد، بغض اور لالچ کی بنا پر کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اور فرقے کا بیان فرمایا کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پڑھے ہوئے نہیں، جو کتاب کو نہیں جانتے، وہ صرف اپنی خواہش اور گمان کی پیروی کرتے ہیں، اس طرح وہ گمراہ ہو کر زندگیاں گزارتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی خواہش، اپنے یقین اور اپنے عقیدے کے مطابق چلتے ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ ان کے متعلق یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ ان کی کیا خواہش تھی، ان کا عقیدہ کیا تھا اور ان کا عمل کیا تھا۔ یہ بات غور طلب ہے۔ یہ لوگ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، ان کی خواہش یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبیلے سے ہونا چاہیے تھا اور وہ عیش و عشرت میں زندگی گزاریں، ان سے کوئی باز پرس نہ ہو، جس طرح وہ چاہیں اسی طرح ہو، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان کو آرام میسر آئے۔ یہ ایک بےہودہ خواہش تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عمل انسان کچھ اور کرے اور بدلہ اس کو کچھ اور ملے؟ یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ اس طرح تو جزا اور سزا کا قانون ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ان کی یہ خواہشات تھیں کہ وہ ہمیشہ سردار ہی رہیں، ہمیشہ متمول اور آرام میں ہی رہیں۔ ان کا یقین کیا تھا؟ ان کا یقین یہ تھا وہ نبی کی اولاد سے ہیں، اس لیے وہ دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ 7 دن یا 40 دن ان کو تکلیف ہوگی، پھر ان کے باء و اجداد ان کو دوزخ سے چھڑا لیں گے، اور جس طرح وہ یہاں عزت والے ہیں، آخرت میں بھی وہی عزت والے ہوں گے۔ یہ بھی غلط اور فاسد عقیدہ تھا، کیونکہ تمام لوگ حضرت آدم اور حضرت نوح کی اولاد سے ہیں۔ اس طرح سارے پیغمبر
کی اولاد سے ہیں۔ حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ لڑکا تمہارا لڑکا نہیں، کیونکہ اس کے عمل غیر صالح ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی، اپنی پیاری شہزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ارشاد فرمایا کہ یہ خیال نہ کرنا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہو، بلکہ ہمیشہ اپنے عمل پر نظر رکھنا۔ معلوم ہوا کہ فیصلہ اولاد ہونے سے نہیں ہوگا، بلکہ فیصلہ عمل پر، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہوگا۔ یہود اور بنی اسرائیل جن لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے تھے اور انہیں دوزخی گردانتے تھے، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ قریش مکہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے کے باوجود دوزخی ہوں اور بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہو کر ہمیشہ کے لیے دونوں جہانوں میں آرام میں رہیں اور ان کو کوئی عذاب نہ ہو اور ان کی ہمیشہ عزت ہو؟ یہ ان کا ایک غلط، فاسد اور فضول خیال تھا جس کی وہ پیروی کر رہے تھے۔ پھر ان کا عمل کیا تھا؟ ان کا عمل یہ تھا کہ ان لوگوں پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اور ہمیشہ انہوں نے احسان فراموشی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان پر مہربانی کی اور انہوں نے ہمیشہ غفلت برتی، حکم عدولی کی۔ انہیں عذاب بھی دیا گیا اور انہیں معافی بھی دی گئی۔ معافی کے بعد وہ پھر گمراہ ہو گئے اور انہوں نے غلط اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے یہ حالات اس لیے بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اپنے اعمال درست کرے، ان کے واقعات اور ان کی تاریخ سے عبرت حاصل کرے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق بنائے۔ اللہ تعالیٰ یہ سبق عطا فرما رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کو ماننے والو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکارو، اے اللہ تعالیٰ کے بندو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اس طرح گمراہ ہوئے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اپنے دلوں میں غلط عقیدہ رکھتے رہے، جن کے اعمال غلط اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف تھے، بلکہ تم اپنی زندگی اس طرح گزارو جس طرح اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں نے گزاری۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس طرح کی زندگی انسان کس طرح گزار سکتا ہے، اس حکم پر انسان کس طرح چل سکتا ہے۔ اگر علم سے چل سکتا تو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہود عالم تھے، فاضل تھے، سب کچھ سمجھتے تھے، لیکن گمراہ ہو کر چل رہے تھے۔ اسی طرح اگر لوگ اب بھی اسی علم کے بھروسے پر چلیں تو وہ بھی گمراہ ہوں گے۔ آج اس دنیا کی تصویر آپ دیکھ لیں کہ کیا ان یہودیوں کی مثال نہیں ہے؟ کیا مولوی، پیر اور دنیا دار اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چل رہے؟ الا ماشاء اللہ، بلکہ اسی طرح عمل کر رہے ہیں جس طرح اس زمانے کے یہود کر رہے تھے، جو اپنا مطلب چاہتے تھے اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا چاہتے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا کوئی لحاظ اور پاس نہ تھا۔ خود بھی گمراہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھی گمراہ کر رہے تھے، یا خود عالم فاضل تھے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ نہ ان پڑھ جاہل مطلق تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں سمجھتے تھے اور غلط باتیں بتا کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ اسی طرح آج کل سمجھنے والے بھی اور نہ سمجھنے والے بھی اپنی خواہشات کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مرضی کے پیچھے چلنا یہی بہت بڑا مرض ہے، اور یہ مرض ایسا ہے جو روح کی موت ہے، یہ مرض دل کی موت ہے، یہ مرض ایمان کی موت ہے، اور اس مرض کا شکار انسان مردہ ہو کر مردود ہو جاتا ہے۔ اس بیماری سے بچنے کی کیا دعا ہے؟ بات پھر آ کر وہیں ختم ہوتی ہے کہ اس کا علاج صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ چیز ہے جو دل و دماغ کو روشن کر دیتی ہے، جو اس قابل بناتی ہے کہ انسان سچ کو سچ، اچھائی کو اچھائی، برائی کو برائی سمجھے اور اس میں تمیز کرے، اچھائی سے محبت کرے، برائی سے نفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا اپنی سعادت سمجھے۔ خواہ اس مقصد کے لیے اسے ماں باپ قربان کرنا پڑے، وطن قربان کرنا پڑے، مال و منال قربان کرنا پڑے،
اولاد قربان کرنی پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسی رسے پر چلے اور اس کو کبھی نہ چھوڑے۔ یہ ہمت اور طاقت صرف اس روشنی سے حاصل ہو سکتی ہے جسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یہ روشنی کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ روشنی صرف اس سراج المنیر سے حاصل ہو سکتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی روشن کرنے کے لیے ہے۔ وہ سراج المنیر کون سا سراج المنیر ہے؟ وہ روشن کرنے والا کون سا چراغ ہے؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں، انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا چاہیے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینوں میں محفوظ رکھنا چاہیے اور اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ اسے سب سے بڑی دولت سمجھنا چاہیے۔ اس دولت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس دولت کے لیے ہر قربانی دینا اپنی سعادت سمجھنا چاہیے۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نام پکارنے سے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ سینے صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں، اور صاف چیز میں ہی اللہ تعالیٰ اس پاک دولت کو رکھتا ہے۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ جو لوگ اس دولت کو سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ شیطان اور نفس کی وجہ سے جو دلوں میں غبار اور سیاہی پیدا ہو جاتی ہے وہ دور ہو جائے، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل زندہ ہو جائیں اور مالا مال ہو کر یہاں سے لوٹیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔